السلام علیکم گائز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل محمد عاطف مجاہد۔ تو دوستوں، آج ہماری بائنری آپشن ٹریڈنگ کی کلاس 5 ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم کچھ اسٹریٹجیز کریں گے اور آپ لوگوں کو میں ان کے فلٹرز وغیرہ بتاؤں گا، یہ کس طرح سے کام کریں گے، اور آپ لوگوں کو چارٹ میں پروف بھی دکھاؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں نے آج کلاس کو اینڈ تک دیکھنا تاکہ آپ لوگوں کو ایک ایک چیز سمجھ آ سکے، اور اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہو یا آپ کو کوئی کویشچن ہو تو آپ مجھے میسیج کر سکتے ہو۔ آپ کو یہ ٹیلی گرام کا یوزر نیم بھی شو ہو رہا ہے، واٹس ایپ کا نمبر بھی شو ہو رہا ہے، آپ مجھے کہیں بھی میسیج کر سکتے، مجھے پوچھ سکتے ہو کہ بھائی یہاں سے سمجھ نہیں آئی، تو آپ وہاں سے اسکرین شاٹ لے کے مجھے بتا دینا، ٹھیک ہے۔ تو اس دن کلاس 4 میں ہم نے ایک اسٹریٹجی پڑھی تھی، جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے اوپر ڈرا بھی کی ہوئی ہے، کہ اگر آپ لوگوں کو ایک ریڈ کلر کی کینڈل ملتی ہے اور اس کے بعد ایک آپ لوگوں کو گرین کلر کی کینڈل آتی ہے، اور یہ گرین کلر کی کینڈل ریڈ کلر کی جو وک کے بنی ہے اس کو بریک آؤٹ کر کے اوپر کو جاتی ہے، تو اس سے جو اگلی کینڈل بنے گی وہ ہماری بنے گی گرین کلر کی کینڈل، ٹھیک ہے۔ وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے اس دن بھی آپ لوگوں کو میں نے ڈرا کر کے واضح بتایا تھا۔ تو اس طرح سے ہماری اب کی ڈائریکشن میں ٹریڈ بنے گی، اور میں نے آپ لوگوں کو اس کی ریزن بھی بتائی تھی، اور اس کے علاوہ اس کا میں نے کچھ فلٹرز بھی آپ لوگوں کو بتائے تھے، فلٹر کر کے بتایا تھا کہ یہ کب بنے گی اور کب نہیں بنے گی، ٹھیک ہے۔ تو آج میں ہماری کلاس 5 ہے، تو اس لیے ہم اس چیز کو تو نہیں پڑھیں گے، خیر، لیکن اس لیے میں آپ کو ریوائز کر رہا ہوں کہ تاکہ آپ لوگوں کو جو پچھلا پڑھا وہ بھی آپ لوگوں کو تھوڑا ریویژن ہو جائے، اور آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ ہم کس سیٹ اپ کو لے کے آگے چل رہے ہیں۔ جس نے کلاس 4 نہیں دیکھی ہوئی وہ لازمی جا کے دیکھ لیں، ڈسکرپشن میں ان کے جو لنک ہے وہ ایڈ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد میں نے آپ لوگوں کو یہ بھی بتایا تھا کہ کس سیٹ اپ کے اوپر ہم نے ٹریڈ نہیں کرنی، ٹھیک ہے، وہ بھی میں آپ لوگوں کو یہاں سے کلیئر کر دیتا ہوں۔ تو آپ لوگ چیک کر سکتے ہو، یہاں سے میں نے پہلے سے ڈرا کر کے رکھا ہوا تاکہ تھوڑا ہمارا ویڈیو شارٹ بنے، ٹائم زیادہ ویسٹ نہ ہو۔ تو یہ سیٹ اپ میں نے اس دن بھی ویسے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ کس سیٹ اپ کے اوپر ٹریڈ نہیں کرنی۔ یہ دیکھیں نا، ہم نے پہلے سیٹ اپ کے اوپر ٹریڈ کی، یہ انگلفنگ کا پیٹرن تھا، لیکن یہ بھی آپ لوگ دیکھو گے کچھ لوگ سمجھیں کہ یہ دونوں پیٹرن سیم ہے، لیکن یہ سیم نہیں ہے۔ آپ لوگ چیک کر سکتے ہو، یہاں سے جو گرین کلر کی کینڈل بنی تھی، اس نے جو ریڈ کے وک کو ہے اس کو بریک آؤٹ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، مطلب باڈی نے بریک آؤٹ ہوا، صرف وک بریک آؤٹ نہیں گاڑی، اس کی باڈی نے بھی بریک آؤٹ کیا ہے۔ تو جب انگلفنگ کا پیٹرن بنے گا تو اس کے لیے لازمی ہے کہ اس کی جو ریڈ کلر کی وک بن رہی ہے اس کی باڈی کو بھی بریک آؤٹ کرے، یا جو گرین کلر کی کینڈل بن رہی ہے نا اس کی باڈی کو بھی بریک آؤٹ کرے، تو تب ہم اس ڈائریکشن میں اس وقت ہم ٹریڈ کریں گے، ٹھیک ہے، آپ کی ڈائریکشن میں۔ ادروائز ہم اس سیٹ اپ کو اوائڈ کریں گے، اس کو اسکپ کریں گے، اس کے اوپر ٹریڈ نہیں کریں گے۔ تو یہ سیٹ اپ 1 ہے وہ ہمارا صحیح ہے، اس کے اوپر ہم ٹریڈ کریں گے، اور نیکسٹ کے اوپر ہم ٹریڈ نہیں کریں گے۔ بائی دا وے، باقی اس کا جو والیوم وغیرہ آپ لوگوں نے وہ بھی دیکھ لینا، کیونکہ والیوم سے ہم اس چیز کو فلٹر کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے دوسرا سیٹ اپ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، پیئرسنگ لائن کا۔ آپ لوگ یہ چیک کر سکتے ہو، اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ چیک کریں آپ، اس میں بھی جو گرین کلر کی کینڈل ہے، یہ دیکھیں، اس کو وک کو بریک آؤٹ کر کے آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم یہاں سے آپ کی ڈائریکشن میں ٹریڈ کریں گے، لیکن آپ کی ڈائریکشن میں ٹریڈ کرنے سے پہلے ہم نے اس کو جو دو چیزیں فلٹر کرنی، ایک تو ہم نے اس کو جو والیوم وغیرہ ہوتا ہے وہ چیک کرنا، اور ہم نے دوسرا یہ دیکھنا ہے کہ اس کی مطلب جس سے کہ میں نے اس سیٹ اپ کے اوپر بتایا نا کہ یہ وک کو بریک آؤٹ کر رہا ہے، یہ تو پھر ہم ٹریڈ کریں گے۔ تو اس طرح سے ہم اس کینڈل کو دیکھ کے تو پھر ہم ٹریڈ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ یہاں سے گرین کلر کی کینڈل جو اوپر سے بریک آؤٹ کر کے آتی ہے، فار ایگزامپل اگر یہ گرین کلر کی وک اس طرح اوپر کو بن جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور ریڈ کلر کی جو وک کا اس کو بریک آؤٹ کر کے دوبارہ نیچے آ کے کینڈل بنتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے یہ نیچے بنی ہوئی ہے، تو اس ڈائریکشن میں بھی ہم ٹریڈ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ وہ بھی آپ لوگوں کو میں سیٹ یہاں سے ڈرا کر کے کیا، وہ بھی آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں، جیسے کہ یہ چیک کریں، یہ میں نے پیٹرن ڈرا کیا ہوا کہ اگر یہاں سے پیئرسنگ لائن، ٹھیک ہے، جیسے کہ میں نے بولا تھا کہ پیئرسنگ لائن کے اوپر ہم نے ٹریڈ کرنی ہے، تو یہ چیک کریں، یہاں سے پیئرسنگ لائن اس کو بریک آؤٹ نہیں کیا ہوا، ٹھیک ہے، مطلب یہاں تک کینڈل بنی ہے یہاں، ٹھیک ہے، ہم اس کو ٹریڈ کریں گے، نیچے سے اس کو بریک آؤٹ بھی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم اس کا جو والیوم وغیرہ وہ بھی دیکھ لیں گے، اور اگر یہ مطلب وک کو اوپر سے بھی بریک آؤٹ کر کے نیچے آتا ہے تو ہم اس ڈائریکشن میں یہاں سے ٹریڈ نہیں کریں گے، اس سیٹ اپ کو بھی اوائڈ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس سیٹ اپ کے اوپر آپ لوگوں نے ٹریڈ نہیں کرنی، جو پہلے والا سیٹ اپ ہے یہ اسی طرح سے ہوگا، ٹھیک ہے، اس کے اوپر ہم نے ٹریڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کلاس 4 ہے، میں ریوائز کر رہا ہوں بس، باقی جو کلاس 5 ان شاء اللہ ابھی اسٹارٹ ہو جائے گی، اس لیے آپ لوگوں نے پہلے یہ چیز دیکھنی تاکہ ہمیں پتہ تو ہونا کہ ہم کلاس 5 میں کیا پڑھ رہے ہیں، کس چیز کو کنٹینیو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے پیٹرن آ جاتا ہے ڈبل کینڈلسٹک ریورسل پیٹرن، ٹھیک ہے، مطلب جو کلاس 5 کا وہی ہے کہ یہ چیک کریں، جیسے یہ میں نے نیچے ڈرائیو جو چیز میں نے آپ لوگوں کو ابھی بتائی ہے کہ والیوم ہم نے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے اس کو جو ریڈ کلر کی کینڈل ہے اس کو میں ڈرا کر لیتا ہوں، یہ چیک کر سکتے ہو کہ اس کے وک کو بریک آؤٹ بھی کیا ریڈ کلر کی کینڈل کو گرین نے، اس کے علاوہ اوپر سے بھی اس کو باڈی نے بریک کیا، تو اس کی اور والیوم بھی اس کا زائد ہے، تو اس ڈائریکشن میں ہم یہاں سے اپ کی ڈائریکشن میں ٹریڈ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس صورت میں یہاں سے میں نے یہ چیک کر سکتے ہو ریڈ کلر کا ایرو بھی یہاں سے بنایا ہوا ہے، تو اس ڈائریکشن میں ہم ٹریڈ کر سکتے ہیں۔
دوسرے یہاں اس سائڈ بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، آؤٹ سائڈ بارڈ آ جاتی ہے، یہاں سے اس نے بریک آؤٹ بھی کیا، اس کے علاوہ اوپر سے بھی وک کو بریک آؤٹ کرا، اس کا والیوم بھی زیادہ، تو اس ڈائریکشن میں بھی ہم یہاں سے ٹریڈ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سیٹ اپ آپ لوگوں کے سامنے جو ہے بلش کے وہ میں نے ڈرا کیے ہیں، آپ پلیز چیک کر سکتے ہو۔ اس کے بعد یہاں سے آ جاتا ہے، یہ چیز میں نے کلاس 4 میں نہیں تھی بتائی، تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، تو اس کو بھی آپ لوگ نوٹ کر لیے گا۔ تو پہلی ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، کلاس 4 میں ہم نے جو پڑھا تھا وہ صرف اتنا بڑا تھا کہ اگر اس طرح سے یہ بریک آؤٹ کر کے اوپر کو جاتی ہے اور یہاں سے اوپر سے بھی بریک آؤٹ کرتی ہے، والیوم بھی اس کا زیادہ ہے، تو ہم آپ کی ڈائریکشن میں ٹریڈ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد اگر آپ کی ڈائریکشن میں ہم نے جو ٹریڈ کرنی ہے، یہ اس کینڈل کے اوپر ہم نے ٹریڈ کرنی تھی، جس کے اوپر میں نے ابھی یہ مارک کیا، ٹھیک ہے، میں پہلے باقی کو ریز کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ اس کینڈل کے اوپر ہم نے ٹریڈ کرنی تھی، تو اگر یہ والی کینڈل انورٹڈ ہیمر بنتی ہے، جیسے یہ میں نے ڈرا کیا ہوا، اگر اس طرح سے کینڈل بنتی ہے، مطلب نیچے کا اس کا کوئی ویک نہیں ہے، صرف اوپر کا ویک ہے، اگر اس طرح سے کینڈل بنتی ہے اور اس کینڈل کا والیوم جو پریویس کینڈل کے والیوم سے کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے یہ چیک کرو، میں نے اس کا والیوم کم ڈرا کیا ہوا، ٹھیک ہے، تو اس ڈائریکشن میں ہم دوبارہ سے آپ کی ڈائریکشن میں ٹریڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ چیک کر سکتے ہو، اس کا جو والیوم ہے وہ بھی پہلی کینڈل سے کم ہے، اس کے بعد یہ انورٹڈ ہیمر بنا ہوا، نیچے اس کا کوئی ویک نہیں، اوپر ویک ہے، تو اس صورتحال میں بھی ہم یہاں سے آپ کی ڈائریکشن میں ٹریڈ کر سکتے ہیں، تو یہاں سے ہماری ٹریڈ یہ بھی ون ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ چیز آپ لوگوں نے یہ نوٹ کر لی، یہ چیز ہم نے نہیں ایڈ کی ہے کہ اگر دوبارہ سے اس طرح سے کینڈل میں، یہ دیکھیں یہاں سے آؤٹ سائڈ بائر ہے، پیئرسنگ لائن ہے، جدھر بھی یہاں سے آپ لوگوں کو یہ انورٹڈ ہیمر ملے، اس کا والیوم پہلی کینڈل سے کم ہو، تو یہاں سے ہم دوبارہ سے آپ کی ڈائریکشن میں ٹریڈ یہاں سے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک چیز یہ ہم نے یہاں سے ایڈ کیا۔ اس کے بعد یہی رول اسپننگ کینڈل کے لیے ہوگا، یہ چیک کر سکتے ہو، یہ جو اسپننگ کینڈل میں نے ڈرا کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اگر اسپننگ کینڈل بنتی ہے، وہ اسٹریٹجی جو ہم نے جو ڈرا کی ہے، مطلب یہاں سے ہم نے آپ کی ڈائریکشن میں ٹریڈ کرنی ہوتی ہے نا، یہاں سے بریک آؤٹ کے بعد اس کے ویک آؤٹ کے، یہاں سے وک کے بریک آؤٹ کے بعد والیوم دیکھا اس کا زیادہ ہے، اس کے بعد اوپر سے بھی بریک آؤٹ کر رہا ہے، تو ہم یہاں سے آپ کی ڈائریکشن میں ہم نے ٹریڈ کرنی تھی، اور جو ہم نے آپ کی ڈائریکشن میں ٹریڈ کرنی ہے، اگر یہ انورٹڈ ہیمر بنتا ہے یا اسپننگ کینڈل اس طرح سے بن جاتی ہے اور اس کا جو والیوم ہے وہ بھی ہمارا پہلی کینڈل سے کم ہوگا، تو ہم یہاں سے آپ کی ڈائریکشن میں یہاں سے ٹریڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ چیز ہوگی، یہ کلاس 4 کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ جو پیٹرن میں نے ڈرا کیا ہوا، یہ وہ بلش کا تھا، یہ بیرش کا ہے، ٹھیک ہے، یہ سیم وہی رول ہوگا، اس میں ریڈ کلر کی کینڈل، اس کی گرین ہے، باقی رول سیم ہے، ٹھیک ہے، والیوم ہم نے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ بھی ہیمر آ گئے یہاں سے، تو اس ڈائریکشن میں بھی ہم ٹریڈ، ٹھیک ہے، سیم ٹو سیم وہی ہوگا، اس کا الٹ کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ اسپننگ کینڈل یہاں سے آ گئی۔ اس کے بعد آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں یہاں سے سنگل کینڈل اسٹک ریورسل پیٹرن، ٹھیک ہے، یہ ریورسل پیٹرن ہے، اس میں بھی رول یہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ریورسل پیٹرن میں نے آپ لوگوں کو ڈرا کر کے دکھایا تھا نا پچھلی ویڈیو میں، آپ لوگ وہ ویڈیو دیکھ لیجیے گا، یہ ریورسل پیٹرن کی کینڈلز ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے بھی رولز وہی ہوں گے کہ یہ اوپر اس کے جو وک کو بریک آؤٹ کر کے آئے، تو پھر ہم اس کو ٹریڈ کریں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ اس نے اس کو بریک آؤٹ کیا تو ہم نے ٹریڈ کی، اس کو بریک آؤٹ کیا تو ٹریڈ کی، اس پہ بریک آؤٹ کو کیا تو ٹریڈ کی۔ اب یہاں سے آپ لوگوں کے سامنے ایک کویسچن آ رہا ہوگا کہ یہاں سے جو والیوم ہے اس میں تھوڑا ڈفرینس آ رہا ہے، فار ایگزامپل یہاں سے آپ لوگ چیک کر سکتے ہو کہ اس کا ریڈ کلر کے وک کو بریک آؤٹ کیا اور یہاں سے والیوم اس کا زیادہ ہے، تو یہاں تو آپ کی ڈائریکشن میں ٹریڈ بنتی تھی، ٹھیک ہے، میں نے ڈرا کی۔ اب آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں یہاں سے اس کا جو وک ہے وہ بریک آؤٹ کیا، یہ چیک کریں، یہاں سے اس کے وک نے بھی بریک آؤٹ کیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہاں سے جو مین چیز آ جاتی ہے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اس کا جو والیوم ہے آپ لوگوں نے وہ دیکھنا ہے، لیکن آپ لوگ یہ کویسچن ہوگا کہ یہاں سے والیوم تو کم ہے لیکن ہم یہاں سے آپ کی ڈائریکشن میں ٹریڈ کیوں کریں، اس کینڈل کے لیے والیوم کیوں کم ہے، ٹھیک ہے۔ اس جگہ جو ہم نے ڈرا کی تھی نا یہ اسپننگ کینڈل اس طرح سے، اس کے اور اس میں فرق ہے، ٹھیک ہے، اس کے جو دونوں یہ جو ہوتی ہیں وک کے دونوں برابر ہیں، ٹھیک ہے، مطلب نیوٹرل کینڈل کی طرح اس کو آپ لے سکتے ہو، دونوں وک برابر ہیں، اس کی ہم والیوم کو زیادہ ہی لیں گے کیونکہ اس میں بائر بھی اتنے ہی انٹر ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہاں سے سیلرز بھی، یہ بائر بھی اتنے ہی انٹر ہوئے ہیں، سیلرز بھی اتنے ہی انٹر ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اس ڈائریکشن میں اس کا جو والیوم ہے وہ ہم زیادہ لیں گے، لیکن یہاں ہم نے والیوم کم کیوں لیا، ٹھیک ہے، اس کی ریزن میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ یہاں سے یہ چیک کر سکتے ہیں یہاں سے جو سیلرز کی انٹری ہے وہ زیادہ ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں مطلب سیلرز اسٹرانگ ہوں گے، تو اس لیے اس کا جو والیوم ہے وہ یہاں سے کم ہوگا، ٹھیک ہے۔
اگر یہاں سے یہ نیچے کو اس کو بریک آؤٹ نہ کرتی مطلب تو پھر تو ہم نے ٹریڈ کرنی ہی نہیں تھی، کیونکہ آلریڈی ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ اوپر سے جو سیلر ہے وہ اسٹرانگ ہے. یہ ہمارا ریورسل پیٹرن ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی آپ لوگ چیک کر سکتے ہو. والیوم وغیرہ میں نے اس کے نیچے ڈرا کیے ہیں، آپ لوگ یہ بھی چیز چیک کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، یہ میں نے پہلے بھی ویسے میں نے بتایا ہوا تھا ریورسل پیٹرن. اس کے بعد آ جاتا ہے جی سیم کلر کینڈل اسٹک. مطلب اگر آپ کی سیم کلر کی کینڈل بنتی ہے تو اس ڈائریکشن میں ہم اس صورتحال میں کب ٹریڈ کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک چیز ڈرا کی ہے. ٹھیک ہے، بعض دفعہ آپ لوگ چیک کر سکتے ہو کہ اس طرح سے مطلب یہ گرین کلر کی کینڈل بنی. میں یہاں سے کلر بھی سلیکٹ کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے، یہاں سے گرین کلر کی کینڈل لیتے ہیں اور اس کا جو وک ہے یہ چیز بھی لے لیتے ہیں، اور ایک یہاں سے اس کا وہ اوپر کا وک بنا، اور یہ کینڈل جو نیکسٹ کینڈل اس سے آگے بنتی ہے. ٹھیک ہے، وہ اس طرح سے بن جاتی ہے، اور اس کا جو وک ہے وہ نیچے سے بریک آؤٹ تو کر کے آ رہا ہے، لیکن اگر اس طرح سے کینڈل بنتی ہے تو اس صورتحال میں اس ڈائریکشن میں ہم ٹریڈ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، تو ٹریڈ ہم نے تب بھی کرنی ہے کہ جب یہ مطلب سیم کلر کی کینڈل کے لیے بتا رہا ہوں یہ رول، باقی کے لیے تو میں نے آلریڈی آپ لوگوں کو ڈرا دی گیا کہ اگر یہ کینڈل مطلب پہلی گرین کلر کی کینڈل بنتی ہے اور اس کے بعد اگر دوبارہ سے گرین کلر کی کینڈل بنتی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہوگا کہ یہ وک کو نیچے سے بھی بریک آؤٹ کر کے آئے، اور اس کے بعد اوپر سے جو اس کا وک بنا ہے اس کی باڈی کو پوری طرح سے یہ بریک مطلب اس کا وک کو بریک آؤٹ کر کے اوپر کو جائے، تو پھر ہم سیم کلر کی مطلب جو کینڈل ہے اس کے اوپر بھی ٹریڈ کر سکتے ہیں. لیکن اس صورت میں ہمارا جو والیوم ہے وہ اس کینڈل کا پہلی کینڈل سے والیوم بھی زیادہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ گرین کلر کی کینڈل اگر بنتی ہے تو یہ پہلے نیچے اس کو آنا چاہیے، اس کے نیچے کو وک کو بریک آؤٹ کر کے دوبارہ سے اگر اوپر جاتی ہے اور اس کا والیوم بھی زیادہ، تو پھر ہم سیم کلر کی ڈائریکشن میں بھی ٹریڈ یہاں سے کر سکتے ہیں آپ کی ڈائریکشن میں. اور یہی رول ہمارا یہاں سے بیرش کے لیے بھی ہوگا. ٹھیک ہے، مطلب اوپر سے وک کو بھی بریک آؤٹ کر کے آیا اور یہاں سے باڈی کو بھی اس نے بریک آؤٹ دیا، تو یہ اور والیوم بھی زیادہ ہے، تو یہاں سے ہم ڈاؤن کی ڈائریکشن میں یہاں سے ٹریڈ کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہوگی کہ سیم کلر کی اگر کینڈل بنتی ہے تو اس کے اوپر ہم نے کب ٹریڈ کرنی ہے. اس کے بعد میں نے آپ لوگوں کو ایک اسٹریٹجی اب بتانے لگا ہوں. یہ جو پیٹرن آپ لوگوں نے اس کو دھیان سے دیکھنا، سائیکولوجی کا پیٹرن ہے، تو یہ پیٹرن کے اوپر ہم ٹریڈ کریں گے. یہ پیٹرن صرف اور صرف آپ لوگوں نے تب ٹریڈ کرنا جب آپ کا جو ٹرینڈ ہے وہ آپ کی ڈائریکشن میں ہوگا. ٹھیک ہے، جب ہم بولش کے لیے ٹریڈ کریں گے تو آپ کی ڈائریکشن میں، جب بیرش کے لیے کریں گے تو ڈاؤن کی ڈائریکشن میں. ٹھیک ہے، ہم نے ٹرینڈ کو کبھی بھی ٹرینڈ کے اگینسٹ جا کے ٹریڈ نہیں کرنی، ادروائز ہم لوس کریں گے. بے شک آپ کو اپرچونیٹی ملے کہ یہاں سے ہماری ٹریڈ ون ہو سکتی ہے، لیکن آپ نے پھر بھی ٹریڈ یہاں سے نہیں کرنی. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے ہمیشہ ٹرینڈ کو ہی لے کے چلنا ہے، ٹرینڈ کو دیکھ کے ہی ٹریڈ کرنی ہے، ادروائز آپ لوگوں نے ٹریڈ نہیں کرنی. تو یہ جو بلش کا پیٹرن ہوگا یہ آپ لوگوں کے لیے صرف اور صرف مطلب آپ کی جو ٹرینڈ ہوگا آپ کے ٹرینڈ میں ہی آپ لوگ یہاں سے ٹریڈ کرو گے. ٹھیک ہے، تو یہاں سے آپ لوگ چیک کر سکتے ہو میں نے ڈرا کیا کہ اگر آپ لوگوں کی ایک آپ کی ڈائریکشن میں گرین کلر کی کینڈل ملتی ہے، آپ کی ڈائریکشن میں تو ہوں گی، مطلب آپ ٹرینڈ میں تو گرین کلر کی کینڈلز ہی موسٹلی ملتی ہے نا، تو گرین کلر کی کینڈل کے بعد اگر آپ لوگوں کو دو ریڈ کلر کی کینڈلز ملتی ہیں تو یہاں سے اب جو ہم فورتھ کلر کی کینڈل پہ وہ بائی کی ڈائریکشن میں ٹریڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مطلب اس چیز کو آپ نوٹ کر لیں، اسکرین شاٹ یہاں سے لینا چاہتے ہو تو لے سکتے ہو، اس کو سیو کرنا. ٹھیک ہے، اور کس ڈائریکشن میں ہم نے کس صورتحال میں ہم نے ٹریڈ نہیں کرنی وہ بھی آپ لوگوں کو میں یہاں سے بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اب یہ میں نے ایک پیٹرن ڈرا کیا، اس میں یہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا. یہ دیکھیں پہلے میں نے بتایا کہ گرین کلر کی کینڈل مل گئی، دو ریڈ بھی ہمیں یہاں سے مل گئی، تو ہم نے آپ کی ڈائریکشن میں ٹریڈ کرنی ہے. اب یہ جو پیٹرن میں نے ڈرا کیا، اگر اس طرح کا آپ لوگوں کو پیٹرن ملتا ہے تو ہم یہاں سے ٹریڈ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے جو پہلے پیٹرن بنا تھا، جو پہلے سے اسٹریٹجی بنی تھی، اس میں یہ تھا کہ اگر یہ اوپر سے ویک کو بریک آؤٹ کر کے آ رہا ہے تو ہم جو نیکسٹ کینڈل پہ ٹریڈ کریں گے وہ ہم نے ڈاؤن کی ڈائریکشن میں ٹریڈ کرنی ہے. ٹھیک ہے، نہ کہ ہم نے اپ کی ڈائریکشن میں ٹریڈ کرنی ہے. تو اس لیے ہم یہاں سے جب یہ ویک کو بریک آؤٹ، ٹھیک ہے، یہ کینڈل جو میں نے بنائی ہے، اگر یہ یہاں سے ویک کو اوپر سے بریک آؤٹ کر کے آتی تو پھر ہم نے یہاں سے آپ کی ڈائریکشن میں ٹریڈ نہیں تھی کرنی، کیونکہ یہاں سے جب ویک کو بریک آؤٹ کر کے آئے گا تو آف کورس یہاں سے نیچے کو جو ریڈ کلر کی کینڈل بنے گی، نہ کہ یہاں سے ہماری گرین کلر کی کینڈل بنے گی. تو اس لیے ہم نے جب بھی یہ پیٹرن کو دیکھنا، یہ نہیں ہے کہ ہمیں صرف ایک گرین کلر کی کینڈل بھی ملی، آگے دو ریڈ بنی تو ہم یہاں سے آپ کی ڈائریکشن میں ٹریڈ کریں گے. نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو پیٹرن ملا تو آپ فوراً اس کو دیکھ لو، آپ نے اس کو فلٹر کرنا ہے. ٹھیک ہے، جو بھی پیٹرن ہوتا ہے وہ تقریباً 50-60% یا 70% ہوتا ہے، اس کو ہم نے 100% بتانے کے لیے اس کو فلٹر کرنا پڑتا ہے. تو جب یہاں سے ہمیں پیٹرن ملا تو اب ہم نے یہ چیز دیکھنا ہے کہ یہ اس کو جو ویک کو بریک آؤٹ تو نہیں کر کے آ رہا. اگر یہ بریک آؤٹ کر کے آ رہا ہے تو یہاں سے ہم ڈاؤن کی ڈائریکشن میں ٹریڈ کریں گے، لیکن ہم نے یہ ڈاؤن کی ڈائریکشن میں ٹریڈ بنتی ہے لیکن ہم اس کو نہیں کریں گے، کیونکہ ہم نے جب آپ کی ٹرینڈ دیکھنا تو آپ کے ٹرینڈ میں ہم یہاں سے ڈاؤن کی ٹریڈ تو لے نہیں سکتے ہی نہیں. بے شک ہمیں یہاں سے اپورچونیٹی مل رہی ہے کہ یہاں سے یہ بریک آؤٹ کر کے آ رہا ہے تو ڈاؤن کی ڈائریکشن میں ہم ٹریڈ کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے یہاں اس سے نہیں کرنی، کیونکہ ہم نے صرف آپ کی ڈائریکشن میں آپ کی ہی ٹریڈ کرنی ہے، آپ کے ٹرینڈ میں. ٹھیک ہے،
تو آپ لوگوں نے یہ چیز نوٹ کر لینی ہے کہ اگر یہ پیٹرن ملے لیکن اگر یہ ریڈ کلر کی کینڈل اس کو بریک آؤٹ کر کے آ رہی ہے وک کو، تو پھر ہم یہاں سے آپ کی ڈائریکشن میں ٹریڈ نہیں کریں گے. ادروائز اگر یہ بریک آؤٹ نہیں کرتی تو جیسے میں نے یہاں سے سیٹ اپ ڈرا کیا ہوا ہے یہ والا، تو آپ لوگ اس سیٹ اپ کے اوپر ٹریڈ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو چیز یہاں سے کلیئر ہو گئی ہوگی. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہاں سے اسٹیپ 2 آ جاتا ہے. اسٹیپ 2 میں بھی یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو 2 گرین کلر کی کینڈل ملتی ہیں، اس کے بعد ایک ریڈ کلر کی کینڈل بنتی ہے، تو ہم یہاں سے جو نیکسٹ ہے وہ آپ کی ڈائریکشن میں ٹریڈ کر سکتے ہیں. اور کس صورتحال میں ہم ٹریڈ نہیں کرنی، اگر یہاں سے گرین کلر کے وک کو یہ ریڈ کلر کا وک اس طرح سے بریک آؤٹ کر کے آ رہا ہے تو پھر ہم یہاں سے ٹریڈ نہیں کریں گے، کیونکہ جب وک کو اوپر سے بریک آؤٹ کر کے آتا ہے ریڈ کلر کا، تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جو نیکسٹ کینڈل ہے وہ ہماری ڈاؤن کی ڈائریکشن میں بنتی ہے، تو یہاں سے ہم اس سیٹ کو ٹریڈ نہیں کریں گے. لیکن اگر یہ اس کو وک کو بریک آؤٹ نہیں کرتا تو پھر ہم یہاں سے اس کے جو بائی کی ڈائریکشن میں ٹریڈ کریں گے وہ بھی میں آپ لوگوں کو یہاں سے بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، جیسے کہ یہ سیٹ میں نے ڈرا کیا ہے کہ 2 گرین کلر کی کینڈل ہمیں مل گئی، ایک ریڈ کلر کی کینڈل بھی مل گیا. اب یہاں سے ہماری بائی کی ڈائریکشن میں نے جیسا کہ بولا تھا کہ ٹریڈ کرنی ہے، لیکن جب اس طرح سے سیٹ اپ بنے گا تو ہم بائی کی ڈائریکشن میں ٹریڈ نہیں کریں گے، کیونکہ اس کے وک کو بریک آؤٹ کر کے آ رہا ہے. اگر یہ وک کو بریک آؤٹ نہ کرتا تو پھر ہم یہاں سے آپ کی ڈائریکشن میں ٹریڈ لیتے. ٹھیک ہے، لیکن اب یہاں سے یہ وک کو بریک آؤٹ کر کے آ رہا ہے تو ہم یہاں سے اس کو ڈاؤن کی ڈائریکشن میں ٹریڈ کریں گے. لیکن میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ڈاؤن کی ڈائریکشن میں ہم ٹریڈ صرف تب کریں گے جب یہاں سے ڈاؤن کا ٹرینڈ چل رہا ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہاں سے اپ کا ٹرینڈ ہے تو ہم یہاں سے صرف اس کو اسکپ کریں گے اس سیٹ اپ کو. ٹھیک ہے، یہ والے سیٹ اپ کو، یہ سیٹ اپ ہم ٹریڈ کریں گے کیونکہ بریک آؤٹ نہیں کیا، اس کو ہم اسکپ کریں گے. ٹھیک ہے، اسٹیپ 3 میں آپ لوگ چیک کر سکتے ہو، ایک آپ لوگوں کو ریڈ کلر کی کینڈل مل رہی ہے گرین کلر کی، اور جب دوبارہ سے ریڈ کلر کی کینڈل ملتی ہے تو اس کے اوپر جو ہمیں 4تھ اسٹیپ کے اوپر ٹریڈ کرنی ہے وہ ہم نے بائی کی ڈائریکشن میں کرنی ہے. اور یہ ٹریڈ میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ صرف آپ لوگوں نے اپ کے ٹرینڈ میں ٹریڈ کرنی ہے، ڈاؤن کے ٹرینڈ میں آپ لوگوں نے یہ ٹریڈ نہیں کرنی. جب آپ کو اپ ٹرینڈ مل رہا ہوگا یا رینجنگ مارکیٹ کے اوپر بھی آپ اس کو ٹریڈ کر سکتے ہو، لیکن موسٹلی جو پرفیکٹ یہ ہوگا کہ آپ لوگ اس کو آپ کے ٹرینڈ میں ہی ٹریڈ کرو. اور اس سیٹ کے اوپر ہم نے ٹریڈ کب نہیں کرنی وہ بھی میں نے آگے ڈرا کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ لوگوں کو دکھا دو، لیکن پہلے میں سمجھا دیتا ہوں کہ اگر یہ یہاں سے گرین کلر کے وک کو اوپر سے بریک آؤٹ کر کے آئے گا تو ہم یہاں سے بائی کی ڈائریکشن میں ٹریڈ نہیں کریں گے، پھر ہم ڈاؤن کی ڈائریکشن میں ٹریڈ کریں گے یا ہم اس کو اسکپ کر دیں گے. ٹھیک ہے، وہ سیٹ میں ہم لوگ کو ڈرا کر کے ہوا میں آپ لوگوں کو وہ بھی دکھا دیتا ہوں. جیسا کہ آپ لوگ یہ چیک کر سکتے ہو کہ یہاں سے یہ ریڈ کلر کی کینڈل نے گرین کو بریک آؤٹ کیا تو یہاں سے ڈاؤن کو کینڈل آئے گی، نہ کہ یہاں سے ہم اپ کو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو اس سیٹ کو ہم یہاں سے اسکپ کر سکتے ہیں. اگر اس طرح کا سیٹ اپ آپ لوگوں کو مل جائے گا کہ یہ جو ریڈ کلر کی کینڈل بن رہی ہے اگر تو یہ گرین کلر کے وک کو بریک آؤٹ نہیں کر رہا تو پھر ہم یہاں سے آپ کی ڈائریکشن میں ہی ٹریڈ کریں گے. لیکن اگر یہ بریک آؤٹ کر کے آ رہے ہیں تو پھر ہم اس سیٹ کو ٹریڈ نہیں کریں گے، ہم اس کو سمپلی اسکپ کر سکتے ہیں، اس سیٹ کو اوائڈ کریں گے، اس کے اوپر ٹریڈ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، آگے یہاں سے ہمارا اسٹیپ 4 آ جاتا ہے. اسٹیپ 4 میں یہ ہوگا کہ اگر آپ لوگوں کو اپ ٹرینڈ میں 3 گرین کلر کی ایک کینڈلز ملتی ہیں اور اس کے بعد یہاں سے ریڈ کلر کی کینڈل بنتی ہے جیسے کہ میں نے ڈرا بھی کی ہوئی ہے، تو یہاں سے جو نیکسٹ کینڈل ہوگی وہ ہماری دوبارہ سے آپ کی ڈائریکشن میں بنے گی. ٹھیک ہے، ہم دوبارہ سے بائی کے لیے یہاں سے ٹریڈ کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے کس صورتحال میں ٹریڈ نہیں کرنی وہ بھی آپ لوگوں کو میں بتا دیتا ہوں کہ اگر تو یہ بریک آؤٹ کر کے آ رہا ہے تو پھر ہم یہاں سے ڈاؤن کی ڈائریکشن میں جا سکتے ہیں. لیکن آپ کی ٹرینڈ میں ہم نے ڈاؤن کی ڈائریکشن میں تو جانا نہیں، لیکن یہاں سے آپ کی ٹرینڈ میں ہم ٹریڈ نہیں کریں گے کیونکہ یہاں سے ڈاؤن کی ٹریڈ بنے گی، کیونکہ یہ اوپر سے بریک آؤٹ کر کے آ رہا ہے. تو اس لیے ہم اس سیٹ کو اسکپ کریں گے. اسکپ ٹریڈ تب کریں گے جب یہ بریک آؤٹ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں بریک آؤٹ نہیں کیا، اس کے برابر بن جائے ایک ویک کے تو چلے گا، لیکن بریک آؤٹ نہیں کرنا چاہیے. تو بریک آؤٹ پہ ہم ٹریڈ کبھی بھی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، یہ سیٹ میں آپ لوگوں کو نیکسٹ دکھا دیتا ہوں ڈرا کیا ہوا. ٹھیک ہے، جیسے کہ یہ میں نے ڈرا کیا ہوا 3 ٹریڈ بنی، لیکن یہاں سے ریڈ نے اس کو بریک آؤٹ کیا تو یہاں سے ہم اس کو ٹریڈ نہیں کریں گے. اگر بریک آؤٹ نہ کر کیا تھا تو ہم یہاں سے اس کو ٹریڈ کرتے. اور جو ہماری نیکسٹ کلر کی کینڈل ہے وہ جیسے کہ میں نے ڈرا کی ہوئی ہے کہ ہماری نیکسٹ کلر کی کینڈل بائی کی بنی تھی تو ہم یہاں سے بائی کی ٹریڈ کر سکتے. یہ دیکھیں اس نے بریک آؤٹ نہیں نہ کیا ہوا تو بائی بنے گی، لیکن اگر بریک آؤٹ کرتا ہے تو یہاں سے ڈاؤن بنے گی. ٹھیک ہے، تو یہ سیٹ اپ اتنا ہو گیا. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ چیز کلیئر ہو گئی ہوگی. ٹھیک ہے، اب جو نیکسٹ سیٹ اپ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ چیک کریے، یہ ہمارا جو بیرش کے لیے ہوگا وہ بلش کے لیے تھا، بیرش کے لیے بھی سیم وہی سیٹ اپ ہو گئے، رولز وہی ہوں گے جو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر تو یہ مطلب جو میں نے سیٹ ڈرا کیا، اگر یہ جو گرین کلر کی کینڈل بنی ہے مطلب ایک ریڈ کے بعد 2 گرین بنتی ہیں تو نیکسٹ ہماری جو یہ ہم نے ٹریڈ کرنی ہے جب ڈاؤن کا ٹرینڈ ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ آپ لوگوں کو بتا دوں گرین کلر کی کینڈل اس طرح سے اس کو نیچے سے بریک آؤٹ کر کے اوپر جاتی ہے تو ہم اس کو ٹریڈ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، یہ چیز ہوگی. اس کے بعد یہاں سے 2 آپ لوگوں کو ریڈ کلر کی ملتی ہے، ایک گرین ملتی ہے آگے بنتی ہے تو ہم یہاں سے ڈاؤن کی ڈائریکشن میں ٹریڈ کریں گے. لیکن اگر یہاں سے جو گرین کلر کی وک ہے یہ اس کو بریک آؤٹ کر کے جائے، ٹھیک ہے، تو ہم اس کو ٹریڈ نہیں کریں گے. اس کے علاوہ یہاں سے اگر یہ بریک آؤٹ کر دیتی ہے تو ہم اس کو ٹریڈ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے،
اس کے علاوہ اگر یہاں سے اس کو بریک آؤٹ کر کے جاتے ہیں تو ہم یہاں سے ٹریڈ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. ٹریڈ ہم نے تب بھی کرنا جب یہاں سے بریک آؤٹ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. تو یہ سیم وہی پیٹرن ہوگا، اس کے لیے بھی سیم وہی رولز ہوں گے، ٹھیک ہے. اب یہاں سے آ جاتا ہے جی ایزی پریڈکشن ود کینڈلسٹک، مطلب جو ہم نے آپ لوگوں کو میں نے پیچھے سیٹ اپ بتایا، اب ہم اس کو فلٹر کریں گے والیوم کے ذریعے، ٹھیک ہے. ہم نے کیونکہ جو بھی پیٹرن ہوگا وہ تقریباً 70% کام کرے گا، لیکن ہم نے اس کو 100% بنانے کے لیے اس کے جو فلٹرز ہے وہ دیکھنے ہیں، اس کو فلٹر کس طرح سے کرنا ہے وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو اگر مطلب ہم نے دیکھا تھا کہ اگر ہم آپ کے ٹرینڈ میں ایک گرین کلر کی کینڈل ملتی ہے اور اس کے بعد 2 یہاں سے ریڈ کلر کی کینڈل بنتی ہے، تو ہماری جو نیکسٹ ٹریڈ ہوگی وہ آپ کی ڈائریکشن میں ٹریڈ ہوگی، ہم نے آپ کو جانا ہے. لیکن ہم نے اس کو فلٹر کرنے کے لیے اس کے والیوم کو دیکھنا ہے کہ اگر جو چھوٹی کینڈل بنی ہے اس کا والیوم زیادہ ہو، جو اس سے بڑی کینڈل بنی ہے اس کا والیوم اس سے کم ہو، تو پھر یہاں سے ہم آپ کی ڈائریکشن میں ٹریڈ کریں گے، ٹھیک ہے. یہ ہمارا فلٹر ہو گیا والیوم کے ذریعے، ٹھیک ہے. تو پہلے اب آپ اسٹارٹنگ پہ جب آپ نے کرنا ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اس کو فلٹر کے بغیر ہی ٹریڈ کریں، ادروائز آپ بہت سے سیٹ اپ ایسے ہوگے جس کو آپ اسکپ کر دو گے. تو ہم نے سیٹ اپ کو جب اسٹارٹنگ میں ٹریڈ کرنا تو آپ فلٹر کے بغیر اس کو ٹریڈ کر سکتے ہو، ڈیمو کے اوپر پریکٹس کریں، پھر آپ کو سارا چیز کلیئر ہو جائے گی کس ٹائم یہ ٹریڈ ون کر رہی ہے، کس ٹائم یہ لوس کر رہی ہے، کون سا سیٹ اپ ہم نے کون سی چیز کو فلٹر کرنا ہے، ٹھیک ہے. وہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے دیکھ کے پھر یہاں سے ٹریڈ کرنا ہوتا ہے. جب آپ نے پریکٹس کرنی ہے تو آپ نے ود آؤٹ اینی فلٹر اس کو ٹریڈ کرتے جانا بس، ٹھیک ہے. جہاں سے لوس ہو مجھے پوچھ سکتے ہو کہ بھائی یہاں سے کیا لوس ہوا ہے، ٹھیک ہے. مطلب آپ چیز اگر ٹریڈ کرو تو آپ 100 ٹریڈ کرو اور اس کو جب دیکھو آپ لوگوں کو لوس کی ٹریڈ بھی لو، پروفٹ کی ٹریڈ بھی لو. جو آپ کی لوس کی ٹریڈ ہوگی پھر جب آپ نے لوس والی ٹریڈ کو سامنے رکھنا ہے اور سامنے رکھ کے جو آپ کا لوس ہوا نا پھر اس چیز کو فلٹر کرنا ہے کہ یہاں سے ٹریڈ کیوں لوس ہوئی تھی، اس چیز کو فلٹر کریں گے پھر آپ لوگوں کو کلیئر سمجھ آئے گی، ٹھیک ہے. تو اسٹارٹنگ پہ آپ لوگ اس کو فلٹر نہیں بھی کر سکتے، ڈیمو پہ ٹرائی کرے تو آپ نے فلٹر کے بغیر، لیکن یہ چیز آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں کیونکہ ہم نے جب ریئل اکاؤنٹ پہ ٹریڈنگ کرنی تو ہم نے بی کیئرفل، ٹھیک ہے. ہم نے سارا کچھ دیکھ کے ٹریڈ کرنی ہے. چھوٹی کلر کی کینڈل جو کینڈل بنی ہے اس کا والیوم زیادہ، بڑی کے کم، تو ہم یہاں سے آپ کی ڈائریکشن میں ٹریڈ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں سے اسٹیپ 2 تھا، اگر 2 گرین کلر کی کینڈل ملتی ہے نیکسٹ ریڈ بنتی ہے تو ہم دوبارہ سے یہاں سے آپ کی ڈائریکشن میں ٹریڈ کریں گے، ٹھیک ہے. یہ میں نے ایرو نیچے ڈرا کیا ہے، ٹھیک ہے. اس کے لیے ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو گرین کلر کی کینڈل بنی ہے ہماری چھوٹی، اس کا والیوم جو بڑی کینڈل سے زیادہ ہونا چاہیے، اور جو ریڈ کلر کی کینڈل بنتی ہے ان کا والیوم پچھلی جو گرین کلر کی کینڈل ہے اس سے کم ہوگا، تو پھر ہم یہاں سے ٹریڈ کریں گے آپ کی ٹریڈ میں. کیونکہ یہ جو والیوم کم بنا ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہاں سے سیلرز ویک ہیں. اگر تو یہاں سے سیلرز آتے ہیں، یہاں سیلر نے آنا ہوتا تو اس کا جو والیوم ہے وہ اس گرین کلر کی کینڈل سے زیادہ ہوتا، تو پھر ہم یہاں سے ٹریڈ نہیں کرتے. لیکن اس کا جو والیوم ہے وہ گرین کلر کی کینڈل سے کم ہے، مطلب یہاں سے سیلر ویک ہیں، تو یہاں سے ہم آپ کی ڈائریکشن میں یہاں سے ٹریڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. وہی سیٹ اپ اس کے لیے یہاں سے اگر گرین کلر کا کینڈل مطلب جو بنی ہے ریڈ کلر کی اس کا والیوم زیادہ ہونا چاہیے، اور یہاں سے جو گرین ہے اس کا کم ہونا چاہیے، اور اس سے جو ریڈ بنتی ہے اس کا والیوم پچھلی کینڈل سے بھی کم ہونا چاہیے. تو ہمیں پتہ لگ جائے گا یہاں سیلر ویک ہے، تو یہاں سے ہم آپ کی ڈائریکشن میں ٹریڈ کریں گے، جیسے کہ میں یہ سیٹ اپ کے اوپر ڈرا کیا ہوا، ٹھیک ہے. سیم یہاں اس کے لیے مطلب اگر آپ کو 3 کینڈل ملتی ہیں ریڈ کلر کی، گرین کلر کی سوری، اور ان کا والیوم سے جو آگے نیکسٹ جو ریڈ کلر کی کینڈل بنی ہے، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ 3 ایک جیسی کینڈل ملتی ہیں ہمیں گرین، اس کے بعد ریڈ بنتی ہے تو ہم نے آپ کی ٹریڈ لینی ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر اس صورت میں اگر اس کا جو والیوم کم ہو پھر ہم ٹریڈ کریں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہوگا اگر والیوم کم ہے تو اس کا جو سیلرز ہے وہ یہاں ویک ہیں، تو یہاں سے ہم آپ کی ڈائریکشن میں ٹریڈ کریں گے، ٹھیک ہے. یہ چیز ہوگی فلٹر، ٹھیک ہے. تو ہم نے اسے ٹریڈ کو یہاں سے فلٹر بھی کر لیا. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہاں سے سمجھ آ گئی ہوگی، ٹھیک ہے. اب اسٹریٹجی کے لیے آپ لوگوں نے کون سے رولز، مطلب جب اپنے ٹریڈ کرنی ہے تو آپ لوگوں نے کیا کیا چیز دیکھ کے ٹریڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے. پہلے آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ ٹرینڈ کون سا ہے، ٹھیک ہے. نمبر 1، کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ آپ کے ٹرینڈ میں آپ کی ٹریڈ، ڈاؤن کی ٹرینڈ میں ڈاؤن کی ٹرینڈ، ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے کہ سپورٹ اینڈ ریزسٹنس لیول آپ لوگوں نے ڈرا کرنا ہے، ٹھیک ہے. پھر جو میں نے آپ لوگوں کو پیٹرن بتائے ہیں آپ لوگوں نے وہ پیٹرن میچ کرنے کے، سیم پیٹرن جو بتائے گئے ہیں وہی پیٹرن جو اپلائی ہو رہے ہیں، تو پھر ہم نے 4 پہ جا کے ہم نے ٹریڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے. یہ رولز ہو گئے ہمارے سیٹ اپ کے لیے، ٹھیک ہے. تو اب ہم نے آپ کے ٹرینڈ کے لیے دیکھنا ہے، آپ کے ٹرینڈ کے لیے دیکھنا ہے کہ آئیڈینٹیفائی بولش ٹرینڈ، مطلب آپ کا ٹرینڈ ہو، ڈاؤن کا ٹرینڈ نہیں ہوگا. پھر ٹھیک ہے ڈرا سپورٹ اینڈ ریزسٹنس لیول، ٹھیک ہے. میچ پیٹرن اور اونلی بائی ٹریڈ، ٹھیک ہے. یہ چیک کرو، جیسے میں نے آپ لوگوں کو بولا تھا کہ آپ کے ٹرینڈ میں صرف اور صرف بائی کی ٹریڈ کرنی ہے، تو یہ ہمارا ہوگا بولش کے لیے رولز ہو گئے، ٹھیک ہے. اب میں نے آپ لوگوں کے سامنے یہاں سے پیٹرن ڈرا کیا، میں نے آپ لوگوں کو بتایا بھی تھا کہ میں آپ لوگوں کو پروف دکھاؤں گا. تو یہاں سے آپ پیٹرن دیکھ سکتے ہو، مطلب جو چارٹ کا پیٹرن ہے یہ تقریباً یورو یو ایس ٹی کا تھا شاید، ہاں اسی کا. تو یہ میں نے وہ اسکرین شاٹ لیا ہے.
تو یہ چیزیں آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنے کے بعد ٹریڈ کرنی ہے. بلش کا جو پیٹرن وہ میں نے ڈرا کیا, بلش کے پیٹرن دیکھنے کے بعد ٹھیک ہے یہاں سے ہم کو ایک اپ کی ٹرینڈ میں اپ کا ٹرینڈ ملا. تو اپ کی ٹرینڈ جب ہمیں ملا تو ہم نے دیکھا کہ یہ پیٹرن بھی ہمارے دماغ میں ہے, تو ہم آپ لوگوں نے یہ پیٹرن دیکھنے کے بعد ہی یہاں سے ٹریڈ کرنی ہے. ٹھیک ہے تو یہاں سے جب پیٹرن آپ لوگ چیک کر سکتے ہو. ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ لوگ چیک کر سکتے ہو. یہاں سے ہمیں ایک جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا یہ چیک کر سکتے ہو. پہلا جو ہم نے پہلا 1 سٹیپ ہے پہلے اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے یہ چیک کریں, ایک گرین کلر کی کینڈل ملی, گرین کینڈل کے بعد 2 ریڈ ملی. تو یہاں سے جو ہم نے سیٹے میں پڑھا تھا کہ یہاں سے جو نیکسٹ کینڈل بنے گی وہ بائی کی ڈائریکشن میں بنے گی. تو یہاں سے آپ کی ڈائریکشن میں بنی, یہاں سے جو ہمارا پہلا سیٹ اپ ہے وہ یہاں سے ون ہو چکا. ٹھیک ہے آپ لوگ چیک کر سکتے ہو یہ سیٹ اپ. ٹھیک ہے مطلب ایک گرین بنی, ایک گرین کے بعد یہاں سے 2 ریڈ بنی اور یہاں سے نیکسٹ ہماری گرین بنی, تو یہاں سے گرین بن چکی ہے. آپ لوگ چیک کر سکتے ہو یہ بھی ہماری ٹریڈ ہے ون ہو چکا ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ اسٹیپ ہم نے پڑھا تھا 2 پہ, مطلب ایک ریڈ ایک گرین, ایک ریڈ تو نیکسٹ ہماری گرین بنے گی. ٹھیک ہے تو آپ لوگ یہ بھی چیک کر سکتے ہو ایک ریڈ ایک گرین, ایک ریڈ ایک گرین, تو یہ بھی ٹریڈ ہماری یہاں سے ون ہو چکی ہے. ٹھیک ہے آپ کی ٹرینڈ میں صرف آپ کی ٹریڈ ہی فائنڈ کریں گے. نیکسٹ ہمیں پڑھا تھا آپ لوگ اس سیٹ اپ کو آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے مطلب 3 کلر کی کینڈل ملتی ہے آپ کو آپ کی ڈائریکشن میں, گرین کلر کی, اس کے بعد ریڈ بنتی ہے. تو یہاں سے جو نیکسٹ ہماری بنے گی وہ بائی کی ہی ٹریڈ بنے گی. تو آپ لوگ چیک کر سکتے ہو یہاں سے جو ہماری بنی ہے 3 کلر کی کینڈل, بلکہ 4 بنی ہے وہ میٹر نہیں کرتا, ہم نے 3 کو پڑھا ہے. تو 3 کلر کی کینڈل بنی, آگے ریڈ بنی اور یہاں سے جو ہماری نیکسٹ ٹریڈ بائی کی بنی تھی. تو آپ لوگ چیک کر سکتے ہو یہاں سے گرین کلر کی کینڈل بنی اور یہ بھی ٹریڈ ہماری ون ہو چکی ہے. ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں سے آ جاتا ہے جی, یہ چیک کریں ایک ریڈ ایک گرین ایک ریڈ. ٹھیک ہے نیکسٹ ہماری بنی تھی گرین, یہ بھی جو ہمارا سیٹ اپ ہے یہ بھی ہمارا ون ہو چکا ہے. ٹھیک ہے مطلب یہ بھی ٹریڈ یہاں سے ہماری ون ہوئی ہے. ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں سے دوبارہ سے اسٹیپ 1 جو ہمارا ریوائز ہوا ہے, ایک گرین کے بعد 2 ریڈ بنی, تو نیکسٹ جو ہماری بائی کی بنی تھی وہ بھی ہماری یہاں سے ٹریڈ ون ہوئی ہے. ٹھیک ہے آپ لوگ چیک کر سکتے ہو یہاں سے اس کو جو ویک کا وہ بریک آؤٹ نہیں کر رہا, جو چیز میں نے آپ لوگوں کو بتائی تھی وہ آپ لوگوں نے لازمی دیکھنی ہے. ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں سے بھی آپ لوگوں کو میں دکھا دیتا ہوں, یہ بھی بلش کے پیٹرن ہے. یہاں سے آپ لوگ چیک کر سکتے ہو اب ٹرینڈ ملا تو ہم نے اب کی ٹریڈ ہی فائنڈ کرنی ہے. ٹھیک ہے آپ لوگ چیک کر سکتے ہو یہاں سے جو ہماری ٹریڈ ہے وہ بھی کتنے سیٹ اپ یہاں سے ون ہے. ایک گرین کی کینڈل ملی, آگے 2 ریڈ بنے, تو ہماری نیکسٹ گرین بنی, تو یہ ہماری ٹریڈ وہاں سے ون ہو چکی. ٹھیک ہے یہ آپ لوگ چیک کر سکتے ہو. تو آپ لوگ چیک کر سکتے ہو یہاں سے جو ہماری ٹریڈ ہے وہ بیک ٹو بیک کس طرح سے ون ہے. یہاں سے ہاں یہ چیک کر سکتے ہو ایک ٹریڈ یہاں سے ہماری یہ لوس ہوئی اور ایک ٹریڈ یہاں سے ہماری یہ لوس ہوئی. ٹھیک ہے یہ لوس ہوئی. ٹھیک ہے یہ بیک ٹو بیک 2 لوس ہوئے ہیں, لیکن یہاں سے ہمیں شور تھا کہ جو ہماری نیکسٹ اسٹریٹجی بنے گی وہ انشاءاللہ ہماری ون نہیں ہوگی. تو اس لیے ہم نے جب یہ 2 آپ لوگوں کو بیک ٹو بیک لوس مل جائیں گے تو آپ نے اسی سیٹ اپ کے اوپر رہنا ہے. ٹھیک ہے نہ کہ آپ نے کسی دوسری سیٹ اپ کے اوپر جا کے ٹریڈ کرنی ہے. ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ لوگوں نے مائنڈ میں لازمی رکھ لینی ہے. ٹھیک ہے تو یہاں سے جو ٹریڈ آپ لوگ چیک کر سکتے ہو یہاں سے یہ دیکھیں, اگر آپ کو آپ کی ڈائریکشن میں ٹریڈ کر رہے ہیں, آپ کا ٹرینڈ فائنڈ کر رہے ہیں اور آپ کو صرف اسی پیٹرن کے اوپر نہیں رہنا, آپ کو میں نے جو پیچھے وک بریک آؤٹ کا پیٹرن بنایا تھا وہ بھی آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں, وہ بھی ہمارے یہاں سے ون ہوا. ٹھیک ہے جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ایک گرین 2 ریڈ بنی, یہ تو ہماری گرین بن گئی. اب یہ دیکھیں گرین کلر کی کینڈل جو بنی ہے نا, ٹھیک ہے اب یہ کریں, اب اس نے اس کا وک کو بریک آؤٹ کیا. اب ہمارے ذہن میں ہوگا کہ اس کے وک کو بریک آؤٹ اوپر کو کر کے گیا تو ہماری ون ہونی چاہیے. ٹھیک ہے یہاں سے, لیکن یہ آپ لوگ چیک کر سکتے ہو یہاں سے اس کے وک نے اوپر سے بھی اس کو بریک آؤٹ کر دیا. تو اس سیٹ اپ کے اوپر ہم وک کا جب ہم بریک آؤٹ پڑھیں گے تو اس سیٹ اپ کے اوپر ہم ٹریڈ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ لوگوں نے مائنڈ میں رکھ لینی ہے. ٹھیک ہے تو یہ چیز رکھ کے مائنڈ میں تو آپ لوگوں نے پھر ٹریڈ کرنی ہے. ٹھیک ہے اس کے بعد ہماری یہاں سے دوسری ٹریڈ ہم وک کے بریک آؤٹ کی آپ لوگوں کو میں چیک کروا دیتا ہوں. ٹھیک ہے یہ چیک کر سکتے ہو. ٹھیک ہے یہاں سے وک کا بریک آؤٹ ہوا, لیکن آگے آپ کی ڈائریکشن میں ٹریڈ بنی, لیکن ہم اس کو ٹریڈ نہیں کریں گے کیونکہ ہمارا جو اوپر سے وک ہے وہ بھی یہاں سے بریک آؤٹ کر کے آ رہا ہے. ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ سیٹ اپ آپ لوگ چیک کر سکتے ہو. ٹھیک ہے یہ ہم اس سیٹ اپ کو لے لیتے ہیں. تو یہاں سے ہمیں 2 گرین 1 ریڈ, تو نیکسٹ جو ہماری بنی وہ گرین کلر کی کینڈل بن گئی. ٹھیک ہے لیکن یہاں سے اوپر کو وک کو بریک آؤٹ کیا ہے, لیکن ہم اس کو اسکپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے سیٹ اپ کو یہاں سے بنی آپ کی ڈائریکشن میں ٹریڈ بنی ہوئی. ٹھیک ہے آگے یہاں سے ہماری 2 گرین 1 ریڈ, یہاں سے جو ہماری نیکسٹ ہے وہ گرین بنی. ٹھیک ہے یہاں سے ہماری ٹریڈ ون, لیکن اوپر سے وک کو بریک آؤٹ کر کے آ رہے ہیں, ہم اس کو اسکپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نہ کہ ہم مطلب ہے ون, یہ چیک کر سکتے ہو وننگ ریٹ ہمارا زیادہ ہے, لیکن ہم اس کو ٹریڈ نہیں کریں گے کیونکہ یہاں سے اس کو وک کو بریک آؤٹ کر کے آ رہا ہے. ٹھیک ہے 2 گرین 1 ریڈ, یہاں سے جو ہماری آپ کی ڈائریکشن میں ٹریڈ بنی تھی یہ ہماری ٹریڈ یہاں سے بھی ون ہو چکی. ٹھیک ہے آپ لوگ چیک کر سکتے ہو 2 گرین 1 ریڈ, یہاں سے جو ہماری آپ کی ٹریڈ بنی تھی یہ ہماری ٹریڈ یہاں سے ون آپ لوگ چیک کر سکتے ہو. ٹھیک ہے اس کے بعد 3 ریڈ, سوری یہاں سے یہ ڈوجی ہے اس کو ہم نہیں لیں گے, اس کو ہم اسکپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے لیکن یہاں سے 1 ریڈ 2 گرین 1 گرین, یہاں سے یہ ہماری ٹریڈ سوری یہاں سے ہماری ٹریڈ یہ دیکھیں 3 گرین 1 ریڈ, یہاں سے ہماری
آپ کی ڈائریکشن میں ٹریڈ کی, یہاں سے ہماری ٹریڈ ون ہے, لیکن ہم اس کو اسکپ کریں گے کیونکہ یہ جو ہماری ہے وہ ڈوجی بنا ہے. لیکن یہ جو ڈوجی بنا یہ ہمارا ڈاؤن کا ٹرینڈ ہے, ٹھیک ہے, مطلب جو ڈاؤن کی ٹریڈ ریڈ کلر کی ٹریڈ بنی ہوگی, یہ ریڈ کا ڈوجی ہوگا, ٹھیک ہے. آپ لوگ چیک کر سکتے تو اس کے جو پچھلا مطلب جو ریڈ کلر کا کینڈل بنا یہ کسی سپورٹ یا ریزسٹنس کے اوپر یہاں سے کلوز ہوا ہوگا, تو یہ ہمارا جو ریڈ کلر کا ڈوجی ہے. لیکن خیر ہم اس کو ڈوجی کو اسکپ کریں گے, اس کے اوپر ہم ٹریڈ نہیں کریں گے. ڈوجی کے اوپر ہم نے صرف جو ہیلدی کینڈلز ہوگی اس کے اوپر ٹریڈ کر سکتے ہیں یا ویک جو بھی ہوں گے, لیکن ڈوجی کے اوپر ہم ٹریڈ نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں سے آپ لوگ چیک کر سکتے تو یہ سیٹ اپ ہمارا لاس ہوا ہے, ٹھیک ہے, مطلب ایک گرین دو ریڈ, نیکسٹ ہماری گرین بنی تھی, ٹھیک ہے, لیکن وہ ڈوجی بنا ہے, جہاں سے پرائز اوپن ہوئی تھی وہاں ہی کلوز ہو گئی ہے, یا نہ ہمارا لاس ہوا ہوگا نہ ہمارا یہاں سے ون ہوگا, ٹھیک ہے, کیونکہ جہاں سے ہم نے ٹریڈ کی وہیں لاس ہے. لیکن اگر آپ کی ٹریڈ آگے پیچھے ہو گئی ہے تو پھر آپ کی لاس ہو سکتی ہے, تو ہم اس کو لاس ہی مانیں گے, ٹھیک ہے. یہ ایک سیٹ اپ ہمارے یہاں سے یہ لاس ہوا. اس کے بعد آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں یہاں سے ایک سیٹ اپ ہمارا یہ لاس ہوا, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم نے پڑھا تھا ایک ریڈ کے بعد اگر دو گرین بنتی تو ہماری یہاں سے گرین بننی چاہیے تھی, لیکن یہاں سے ہماری جو ریڈ ہے وہ بنی ہے. لیکن ہم اس کو اوائڈ کریں گے, میں نے جیسے کہ آپ کو بولا تھا کہ ہم ڈوجی کو اسکپ کریں گے, تو یہ ہمارا سیٹ اپ اسکپ ہو سکتا ہے, اس کو ہم لاسٹ تک سبورٹ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. لیکن آپ لوگ چیک کر سکتے ہو یہاں سے ریڈ کلر کے ویکنس کو بریک آؤٹ کیا ہوا, ہلکا سا بریک آؤٹ کے بعد ہماری یہاں سے ڈاؤن کی ٹریڈ بنی, تو یہاں سے ہماری ٹریڈ یہ بھی ون ہو, ٹھیک ہے. تو ہم اس طرح سے سیٹ اپ کو مکس کر کے ٹریڈ کریں گے, لیکن یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ساری چیزیں کلیئر کر کے پھر دیکھنا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں سے آ جاتا ہے جی بیرش کے لیے ہمارا جو پیٹرن تھا, بیرش کے لیے بھی سیم وہی رولز ہوں گے, ٹھیک ہے. ٹرینڈ کو دیکھیں گے, سپورٹ ریزسٹنس دیکھیں گے, پیٹرن میچ کریں گے, پھر سمپلی سیل کے لیے ٹریڈ کریں گے, ٹھیک ہے. جو ڈاؤن کے پیٹرن میں صرف ڈاؤن کی ٹریڈ کریں گے, ٹھیک ہے. تو یہاں سے آپ لوگوں کو میں پیٹرن دکھا دیتا ہوں, ٹھیک ہے. یہ چیز یہ جو ہم نے یہاں سے یہ چیز آپ لوگوں نے مائنڈ میں رکھ کے پھر ٹریڈ کرنی ہے, ٹھیک ہے. یہاں سے آپ لوگ چیک کر سکتے ہو ٹریڈ, یہاں سے ہم دیکھ لیتے ہیں. یہاں سے ہمیں پہلے ٹرینڈ فائنڈ ہوا, ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ ہمیں ڈائریکٹ ٹریڈ کی ہے, پہلے ٹرینڈ فائنڈ کرنا پھر اس کے بعد ٹریڈ کرنی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں ٹرینڈ فائنڈ ہو گیا, دو ہم یہاں سے ایک ریڈ دو گرین, نیکسٹ ہماری گرین کلر کی کینڈل بن گئی, ریڈ کلر کی کینڈل بن گئی, یہ ہمارا پہلا سیٹ اپ ون ہو چکا, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہاں سے آ جاتے ہیں, سکتے ہو مطلب ہمیں ایک ڈاؤن کی ٹریڈ ملی, آگے گرین بنی, تو یہاں سے جو ہماری نیکسٹ ٹریڈ ہے وہ ڈاؤن کی ڈائریکشن میں بنی, لیکن یہ بھی ہماری ون ہے. لیکن اس کو اسکپ نیچے سے ویک کر بریک آؤٹ کیا, اس کو اسکپ کر سکتے ہو, لیکن یہ جو ہمارا سیٹ اپ ہے یہ ہمارا ون ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اور یہاں سے آ جاتے ہیں, چیک کر سکتے ہو یہاں سے ڈاؤن کا ٹرینڈ ملا ہمیں, یہاں سے گرین بنی, تو یہاں سے جو ہماری ٹریڈ ہے وہ آپ کی ڈائریکشن میں بننی چاہیے تھی, لیکن یہ ہماری ڈاؤن کی ڈائریکشن میں بننی چاہیے تھی, لیکن یہاں سے ہماری جو آپ کی ڈائریکشن میں ٹریڈ بنی ہے کوئی مسئلہ نہیں, یہاں کوئی سپورٹ یا ریزسٹنس لیول جو بھی ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے یہ مطلب لاس ہو گیا, ٹھیک ہے. لیکن خیر یہ جو ہمارا سیٹ ہے ایک ٹریڈ یہاں سے, یہ ہماری ٹریڈ یہاں سے لاس ہوئی, اس کے بعد ایک ٹریڈ یہاں سے ہماری یہ لاس ہوئی, ٹھیک ہے. آپ لوگ چیک کر سکتے ہو ہمیں بیک ٹو بیک لاس نہیں مل رہے ہیں, ہمیں بیک ٹو بیک ون مل رہے ہیں, تو ٹھیک ہے. جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ جب آپ کی ٹریڈ جب آپ نے جس سیٹ کے اوپر ٹریڈ لاس ہوئی ہیں آپ نے اسی کے اوپر ہی ریکور کرنا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ بیک ٹو بیک آپ لوگوں کا کبھی بھی یہاں سے لاس آپ لوگوں کو مارکیٹ نہیں دے گی, ٹھیک ہے. یہاں سے ہم نے پڑھا تھا کہ ایک ریڈ دو گرین, نیکسٹ ریڈ بننی چاہیے تھی, لیکن یہاں سے ہماری گرین کلر کی کینڈل بنی ہے, تو ہم اس کو ہمارا یہ لاس ہوا, یا یہاں سے بریک اگر تو یہ ویک کو بریک آؤٹ کر کے کیا ہوگا تو پھر ہم اس کو اسکپ کریں گے, پھر ہم نے اس کو ٹریڈ نہیں کریں, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں آپ لوگوں نے لازمی دیکھیں, ٹھیک ہے. میں نے آپ لوگوں کو سامنے جو بھی پروفس تھے وہ آپ لوگوں کو دکھائے ہیں, ٹھیک ہے, پیٹرن کے اندر بھی. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ لوگوں کو سمجھ نہیں ہے تو مجھے آپ لوگ میسیج کر سکتے ہو واٹس ایپ کے اوپر یا ٹیلی گرام کے اوپر, آپ کہیں بھی میسیج کر سکتے ہو, انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو کمپلیٹ گائیڈ کر دوں گا. تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اینڈ پہ لائک کمنٹ کر کے ضرور بتائیں, اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے.